بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یہودی اسرائیل میں آباد ہیں، لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ آخر یہودی ہیں کون، یہ کس نبی کی امت ہیں اور کس نبی کی اولاد ہیں، اور ان کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا یہی موضوع ہے اور اسی بارے میں بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں، کس کی اولاد ہیں، اسرائیل جو ملک ہے وہ کس طرح وجود میں آیا، اور یہودی مسلمانوں سے کس بنا پر دشمنی نبھاتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل دو لفظوں کا مرکب ہے، اسرا اور ایل۔ ناظرین، عبرانی زبان میں اسرا کے معنی ہیں عبد اور قوت، جبکہ ایل کے معنی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس لحاظ سے اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ یا قوت اللہ۔ یہ لقب اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اسی لقب کی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور عجم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے یروشلم یعنی فلسطین میں آباد تھے، اس کے بعد ہجرت کر کے مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے میں فرعون مصر کے وزیر تھے۔ اس وقت ان کو بہت عروج حاصل تھا، لیکن بعد میں مصری فرعونیوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کے بیٹوں کو قتل کیا اور ان کی بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی۔ حضرت یوشع بن نون کے دور میں وہ فلسطین واپس آئے۔ اس کے بعد ان کی نسل سے کئی نبی پیدا ہوئے، لیکن آخرکار ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل ہوا۔ اس نے حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، بنی اسرائیل کی حکومت کو ختم کر دیا، بہت سارے قیدی بنائے گئے اور کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایران کے بادشاہ نے بخت نصر اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا، اور پھر تقریباً 200 سال تک بنی اسرائیل ایران کے ماتحت رہے۔ اس کے بعد رومیوں کے زیر تسلط چلے گئے، وہاں پر انہوں نے بغاوت کی ناکام کوشش کی، جسے رومیوں نے کچل دیا اور زور شمشیر سے ان کو فلسطین سے بے دخل کر دیا اور نکال دیا۔ اس طرح سے وہ بکھر کر کئی جگہوں پر جا بسے، کچھ مصر، کچھ لبنان، جبکہ کچھ سوریہ اور عراق و حجاز میں چلے گئے، یہاں تک کہ 1948 میں اقوام متحدہ اور اسلام دشمن ممالک نے مل کر اسرائیل کے نام سے ایک ملک بنا دیا، جو کہ مسلمانوں کے عین وسط یعنی فلسطین میں ہے۔ وہاں ان کی حکومت قائم کر دی گئی۔ نزول قرآن تک یہ بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک گروہ یہود، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آنے والے نبیوں کو مانتے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے، جبکہ دوسرا گروہ نصارہ تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف نبی بلکہ خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ ان دونوں قوموں کو یعنی یہود اور عیسائیوں کو مسلمانوں سے مذہبی اختلاف ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل میں سے نہیں آئے، بلکہ نسل اسماعیل سے آئے ہیں۔ نزول قرآن سے قبل یہودیوں کو اقوام عالم میں خصوصی مقام حاصل تھا، کیونکہ قریباً 1000 سال تک ان میں سے سلسلہ نبوت جاری و ساری رہا تھا، ان میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ارد گرد کے عام لوگ ان سے اس قدر مرعوب و متاثر تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہود نے اسلام قبول کر لیا تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے، لیکن آخرکار ان کی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کا عہدہ چھین لیا، اور یہ عہدہ بنی اسماعیل علیہ السلام کو مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس بات کو بنیاد بنا کر اب تک مذہبی دشمنی نبھاتے آئے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں۔ یہ دشمنی جاری و ساری ہے، اور موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین میں انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک کیجئے،
دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔